راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں عادل مشتاق۔ میری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ کہیے جناب کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور نئے سال کی بات ہے تو جناب آج ہمارے ساتھ ایک نئی شخصیت موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عظمیٰ ہیں۔ تو عظمیٰ ہم آپ کو راہ زندگی کی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں عظمیٰ یونس اور میں اپنے تمام سامعین کو ڈھیروں سلام پیش کرتی ہوں۔ آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور PCRM کے میڈیم کے تھرو بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ امید ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی بالکل، اور سیکھنے کی بات ہے تو جناب سیکھنے کے تعلق سے ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے عظمیٰ کہ ہم نئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یا نئی چیزوں کو اپنانے کے لیے تھوڑے ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم لائٹ کے بغیر زندگی گزارنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل ہے، اگر ہم موبائل کے بغیر زندگی گزارنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل ہے، اور اگر ہم ان کو بالکل ہی ایکسٹریم پہ لے جائیں تو وہ بھی ایک فرق معاملہ ہوگا کہ ان کا بے حد استعمال کریں۔ تو نئی چیز کا جو استعمال ہے اور اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو عظمیٰ آپ اس تعلق سے کیا سوچتی ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا گیجٹ ایجاد ہوتا جا رہا ہے جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں سہولت کا کام کر رہا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تو ہماری زندگی قدرے مشکل ہو جائے گی۔ ہمیں ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ بات درست ہوگی کہ ہم ان کا اچھا استعمال کریں تاکہ ہم بڑھتی دنیا کے ساتھ ترقی کر سکیں۔ بالکل خوب کہا آپ نے، اور جناب اسی تعلق سے ہماری باتیں مزید آپ کے ساتھ جاری رہیں گی، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام مقدس سے۔ آئیے خدا ان کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ جی تو سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بہت ہی خوبصورت اقتباس عظمیٰ آج کہ اچھے لوگوں کی جو اچھے کاموں کی وجہ سے شہرت ہوتی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ برے لوگ اگر برا کام کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ برے الفاظ کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام اسی تعلق سے ہمیں بڑی اچھی بات سکھاتا ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو آج کی تلاوت سے ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ ہم بھی یاد کیے جائیں۔ اور ابھی سامعین اس سیگمنٹ کا وقت ہے جس کا مجھے بھی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی بے صبری سے اس کا انتظار ہوتا ہے، یعنی آپ کے بے شمار جو خطوط اور SMS ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو پڑھیں اور ہم بھی خوش ہوں، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو بھی اچھا لگے۔ تو میرے خیال میں آج کافی سارے خطوط تو عظمیٰ کے پاس بھی ہیں، تو عظمیٰ ذرا آپ بھی پڑھ دیجئے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے لسنرز۔ یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے، جس سے لکھا ہے عبدالغفور کیسر صاحب، شہباز خان اور رانا شمشاد علی نے۔ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ مورخہ 22 دسمبر 2021 بھائی عادل مشتاق کا ان کے مخصوص سٹائل میں پیش کردہ پروگرام سنا۔ ابتدائی گفتگو میں ملکہ ترنم نور جہاں سے بات شروع ہوئی، اور جس طرح انہوں نے محنت کر کے دنیا جہان میں اپنا نام کمایا، بالکل اسی طرح مینا پرویز کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہم اپنی بہن مینا پرویز کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے خاندان کے لیے دعا گو ہیں۔ کلام مقدس سے اقتباس اور حمدیہ گیت کرو رب دی ہن وڈیائی سن کر بہت برکتیں محسوس ہوئی۔ صحت کی باتیں میں فوزیہ صاحبہ نے ڈاکٹر عطر یعقوب سے آنکھوں کی بیماریوں، خاص کر سفید اور کالا موتیا پر معلوماتی گفتگو کی۔ آج کا چشمے بینا بھی بڑا پر اثر اور سبق آموز تھا۔ عظمیٰ یہ میں خط جب بھی دیکھتا ہوں
تو میرے خیال میں آپ کو بھی ایسی ہی فیلنگز آ رہی ہوں گی کہ اس خط کو بڑا رنگین بنا کر لکھتی ہے یہ ٹیم. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ خط آج؟ جی ہاں، خط بہت اچھا لگا اور یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں PCRM ٹیم کی بھی بہت اچھا لگا. اور یہ سن کر جب یہ فیڈ بیک دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ٹیم کو سن کر کہ ہماری باتوں کو کوئی سن رہا ہے اور جب جواب دے رہے ہیں تو ان کے دلوں پر یہ باتیں اثر چھوڑ رہی ہیں. اور مینا پرویز صاحبہ کی خدمت کو انہوں نے سراہا. انہوں نے ایک لمبا عرصہ یہاں پر خدمت کی ہے اور ہمارے لسنرز کو وہ یاد ہیں. یہ سن کر، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی. بالکل آپ نے خوب کہا اور ہم آپ کی اس محبت کو ہمیشہ سراہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے واقعی جس طرح عظما نے بتایا بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا خط ہمیں موصول ہوا ہے رائے ولایت ساکی کھرل صاحب سے، جن کا تعلق سید والا سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا پروگرام بہت پسند آیا. ساتھ میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نام بہت کم لیتے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو فیڈ بیک کم لکھتا ہوں. نئے سال پر جناب پہلے تو آپ سے بہت بہت معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کی اس بات پر دل آزاری ہوئی ہے. تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی اس محبت کو خوشی سے قبول کریں اور آپ تو ہمارا فخر ہیں جناب. تو معذرت کے ساتھ اتنا غصہ نہ کیجیے لیکن خط ضرور لکھیے. بہت بہت شکریہ. خط موصول ہوا ہے وقاص احمد وٹو، جن کا تعلق بہاول نگر سے ہے. وہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ مینا پرویز صاحبہ کی یاد ہمیشہ ہمیں آتی رہے گی، ان کی کمی محسوس ہوتی رہے گی اور دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا گو ہیں کہ نیا سال ہم سب کے لیے خیر و سلامتی کا سال ہو. بہت شکریہ وقاص وٹو صاحب آپ کا، آپ کی اس محبت کے لیے. اور اسی طرح جناب آپ نئے سال میں بھی ہمارے ساتھ تعلق مضبوط رکھیے گا. بہت شکریہ. یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے عارف مسیح صاحب سے، نارنگ منڈی سے. اور وہ کچھ یوں لکھتے ہیں: محترم جناب، خداوند کے فضل سے ہم سب خیریت سے ہیں اور خداوند میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو بڑا دن اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو. عارف مسیح صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور بہت شکریہ جی آپ کی محبت کے لیے. آپ ہمیشہ خط لکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور کچھ میں میرے پاس بھی کافی سارے SMS ہیں تو میں ان کو بھی شامل کیے دیتا ہوں. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں جناب حیدر سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. ساہیوال سے آپ ہمیشہ باقاعدگی سے ہمیں لکھتے ہیں اور آپ نے بھی پروگرامز کو پسند کیا ہے. اس کے علاوہ جناب میرے پاس سید شکیل حیدر بخاری صاحب نے میسج کیا، آپ نے پسند کیا، بہت شکریہ. پھر جناب یہ بلوچ صاحب ہیں جی، آپ کی طرف سے بھی میسج ملا، بہت شکریہ. ارشد اقبال صاحب آپ کا بے حد شکریہ جی، آپ نے ہمیں میسج کیا. جناب ارسلان صاحب نے میسج کیا، مبشر حسین اشر صاحب، مہر عبد الستار سلفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید عباس تقی مہدی مظفر گڑھ سے آپ لکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور امجد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہیں اور بہت ہی اہم سلسلہ ہے کیونکہ صحت تو بہت اہم ہے. اگر یہ درست ہوگی تو باقی معاملات چل سکتے ہیں. تو چلیے صحت کی باتیں سنتے ہیں. صحت سب کے لیے سلسلے کو لے کر آپ کا ہوسٹ دانش یونس حاضر ہے. اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائی ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر سمینہ رضوان. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ دانش. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے TB. تو ڈاکٹر صاحبہ سننے میں جو ہے وہ ایک دفعہ آیا تھا کہ TB کا مرض جو ہے کمپلیٹلی طور پر ختم ہو جائے گا، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ دانش یہ غلط بات ہے کہ اس کا جو مرض ہے وہ ختم ہو گیا ہے. مرض ختم نہیں ہوا لیکن اس کا علاج مل گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کا علاج بالکل بھی نہیں تھا اور لوگ بغیر علاج کے ہی مر جاتے تھے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ TB کیا ہے؟ TB جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس کو کہتے ہیں. اس میں پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور جس طرح آپ ایک وائٹ کپڑے کے اوپر بلیک انک گرا دی جائے اور وہ بلیک ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے پھیپھڑے بلیک ہو جاتے ہیں. اس میں وہ سپورٹس سے آ جاتے ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور سے جو پیشنٹ کی علامات ہوتی ہیں، مریض کی علامات ہوتی ہیں، اس میں کھانسی رہتی ہے اور 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ بخار ضرور ہوتا ہے اور یہ بخار شام کے ٹائم میں زیادہ ہوتا ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کھانسی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا، تو کیا یہ عام کھانسی سے جو ہے وہ فرق ہوتی ہے؟ بالکل یہ عام کھانسی سے فرق ہوتی ہے. یہ مسلسل مریض کو کھانسی رہتی ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانسی کے ساتھ جو اس کا تھوک ہے اس میں بلڈ بھی آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کھانسی کا دورانیہ جو ہے وہ کتنی دیر تک ہو سکتا ہے؟
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت کھانسی آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو بالکل بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی ہمارے 6 سے 7 دن تک اگر ہم ٹھیک نہیں ہوتے تو ہمیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے چاہیے اور ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ آپ نے تھوک کی بات کی، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پر تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ ٹی بی ہے؟ ضروری نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے تھوک میں خون آ رہا ہے تو آپ کو جگر کا مسئلہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کروائیں تو آپ کو تشخیص ہو جائے گی کہ آیا آپ کو ٹی بی ہے یا کوئی اور مرض ہے. تو ہم جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ٹی بی کی کوئی اقسام وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ بالکل، ٹی بی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، لیکن آج کل جو شروع کی سٹیجز ہوتی ہیں جس میں جیسا کہ ابھی پتہ ہی چلا ہے کہ ابھی آپ کو ٹی بی کی علامات ظاہر ہوئی ہیں تو آپ اینٹی بائیوٹک وغیرہ لے سکتے ہیں تو اس سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا وقت گزر چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو 9 ماہ کا ایک کورس کرنا ہوتا ہے میڈیسن کا، اور اس میں آپ کو نہ صرف اپنا میڈیسن پراپر لینی پڑتی ہے، 9 ماہ تک آپ کو اپنی خوراک بھی متوازن رکھنی پڑتی ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج کا دورانیہ بھی بتایا اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ خوراک کا ذکر بھی کیا، تو ہم جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی خوراک جو ہے وہ ہمیں ان حالات میں جو ہے وہ لینی چاہیے. کیا ہم شہد جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں ہائی پروٹین والی خوراک لینی چاہیے جس میں آپ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور دودھ، سیب وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں. تو کیا چکنائی والی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ چکنائی والی چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز، جیسے پکوڑے، سموسے وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا گائے، بھینس یا بکری کے دودھ کے اندر کوئی ایسا عنصر پایا جاتا ہے جس سے کہ ٹی بی لاحق ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. ایک وقت تھا کہ یہ چیز سامنے آئی تھی کہ شاید دودھ میں کوئی ایسا جرمز ہے جس کی وجہ سے ٹی بی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تصدیق جو ہے وہ بعد میں غلط ثابت ہو گئی تھی. ڈاکٹر صاحب، اگر کسی شخص کو جو ہے وہ ٹی بی کا مرض لاحق ہے تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے برتن جو ہے وہ علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ دور رہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ٹی بی لاحق نہ ہو جائے. تو کیا مریض کے لیے اس طرح کا رویہ جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں دانش. جس مریض کو ٹی بی ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے پتہ نہیں کون سی بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو اس مریض کو بہت زیادہ کیئر کی، پیار کی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مریض کو بالکل اکیلا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ مریض کے پاس بیٹھیں، اس سے باتیں کریں. ہاں، یہ ہے کہ جو مریض کا تھوک ہوتا ہے اس کے لیے ایک تھوک دان رکھ لیں تاکہ وہ جب تھوکے وہ اسی میں تھوکے، تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور باقی لوگ بھی محفوظ رکھیں. کیونکہ مریض کے تھوک میں اتنے جرمز ہوتے ہیں کہ جب وہ تھوکتا ہے تو وہ ہوا میں اڑ کے ہمیں بھی لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ مریض کو جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ کچھ احتیاطی تدابیر کو بھی جو ہے وہ اپنانا چاہیے، تو کیا ہم ماسک یوز کریں؟ اگر تو بیماری کی شدت زیادہ ہے، جیسا کہ مریض کے تھوک میں بار بار بلڈ آ رہا ہے اور بار بار کھانسی ہو رہی ہے، تو آپ ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ مریض کو بھی تحفظ دیں کہ یہ آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں، فائدہ مند ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی بی ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن اس کا علاج بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی مفید گفتگو کی گئی آج ٹی بی کے تعلق سے، اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنی ٹپس ہم نے سنی ہیں ہم ضرور ان پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو ضرور ہم بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی احتیاط کریں اور تھوڑی کوشش کریں. تو ہمارا عظما ایک اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہے، جس میں کوئی نہ کوئی واقعہ جو آنکھوں دیکھا ہم سنتے ہیں. تو کیوں نہ پھر آئیے ہم اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چشمے بینا میں آج کون سی بات کی جا رہی ہے. میں ٹی وی کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد رات قریباً 10 بجے ویگن میں بیٹھا. اس سے پہلے ایک اور ویگن جو اڈے میں تیار کھڑی تھی میرے شہر کے لیے روانہ ہو چکی تھی. میں نے بہتری کوشش کی لیکن اس میں کوئی سیٹ نہیں ملی اور میں چاروں ناچار اس دوسری ویگن میں بیٹھ گیا. سواریاں لینے اور ٹکٹ جاری ہونے تک ویگن میں بیٹھے مسافروں نے گرمی کی وجہ سے نیچے اتر کر پانی پینے اور ہوا خوری میں وقت گزارا. ایک تماشا یہ ہوا کہ ویگن کے چلنے میں جب 5 منٹ باقی رہ گئے تھے
تو ڈرائیور وغیرہ کو یہ پتہ چلا کہ ویگن کا پچھلا پہیا برسٹ ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اسے ٹھیک کرنے اور نیا پہیا بدلنے کے لیے جٹ گئے۔ جب رات کے 10 بجے سے بھی اوپر ٹائم ہوا تو ویگن اسٹارٹ ہوئی۔ رات کافی تاریک تھی، مطلع سخت گر آلود سا محسوس ہو رہا تھا۔ شیخوپورہ تک تو راستہ خیر خوبی سے گزر گیا۔ ریلوے پھاٹک گزرتے ہی اچانک ایک گدھا سڑک پر نمودار ہوا جو لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے بچانے کی کوشش تو کی، لیکن ویگن بے قابو ہو گئی اور خدا خدا کر کے حادثے سے بچی۔ 1-2 سواریوں کے ادھر ادھر سیٹوں پر سے گرنے کی وجہ سے معمولی خراشیں آئیں۔ اب ویگن بمشکل تمام 3 میل گئی ہوگی کہ سامنے سے تیز روشنی نمودار ہوئی۔ رفتار سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بس آ رہی ہے، مگر پھر پتہ چلا کہ یہ سوتر کے بوروں سے لدا ہوا ٹرک ہے۔ قریب آ کر جس کی لائٹ ایک دم غائب ہو گئی، ادھر ہماری ویگن اس سے 5-7 گز کے فاصلے پر زور سے رکی اور اتنا زور کا جھٹکا لگا کہ الامان الحفیظ۔ ڈرائیور ویگن بند کر کے غصے کے ساتھ نیچے اترا اور ٹرک کے ڈرائیور کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور نیم بے ہوشی کی حالت میں اسٹیئرنگ وہیل پر اوندھا پڑا ہوا ہے اور ٹرک غالباً خدا کے خاص قدرت سے آپ ہی بند ہو گیا تھا اور لائٹ خود بخود بند ہو گئی۔ ہماری ویگن کی سواریاں نیچے اتر آئیں اور توبہ استغفار کرنے لگیں۔ قریب ہی سے مقامی اڈے کے لوگ بھی دوڑ کر آن پہنچے۔ جب سب کچھ صحیح صورتحال سے آگاہی ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ اتنے میں ٹرک کے ڈرائیور کو بھی ہوش آ گیا۔ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ لوگوں کے اندازے کے مطابق اسے کوئی ہارٹ وغیرہ کی تکلیف ہوئی تھی، جس سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اسٹیئرنگ پر لڑک گیا۔ ٹرک کا از خود رک جانا معجزہ معلوم ہوتا تھا۔ اب دوبارہ ہماری ویگن کی سواریاں اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھیں اور ویگن پھر عازم سفر ہوئی۔ اڈا وٹواں سے آگے نہر کی دوسری طرف جب ہماری ویگن موڑ کو کراس کر رہی تھی تو سامنے نیچان سے ایک بس آہستہ آہستہ سڑک پر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تمام سواریاں، جن میں زیادہ تر مرد تھے، اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ہماری ویگن کے ڈرائیور نے تھوڑی سی دیر کے لیے ویگن کو روکا تاکہ معلوم کیا جائے کہ یہ بس ایسی رات میں ان درختوں میں سے ہوتی ہوئی کھیتوں کی طرف سے کیسے لوٹ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس بس کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں سواریاں یا پیدل چلی آ رہی ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ بس حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ تفصیل اس کی یہ تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بس جب اس موڑ پر پہنچی تو رات کی تاریکی میں جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ڈاکوؤں نے بس کے پچھلے پہیے کو گولی کا نشانہ بنایا۔ بس بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے اتری تو چند نقاب پوش جلدی جلدی مئے اسلحہ کے بس میں داخل ہو گئے اور لوگوں سے پیسے، گھڑیاں اور ایسی دوسری چیزیں سمیٹنے لگے۔ ان کا لیڈر پھرتی سے رقم لے کر دوسرے نقاب پوش کے پاس جمع کرا رہا تھا جو نیچے کھڑا تھا۔ بس کی درمیانی سیٹوں میں ایک سیٹ پر ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے جن کا نام علم دین تھا۔ جب نقاب پوشوں کا لیڈر ان کے پاس پہنچا تو زور سے چلایا، او بلے، سب سواریوں کے پیسے واپس کر دے، بس میں ہمارے ماسٹر جی علم دین بیٹھے ہوئے ہیں۔ نقاب پوشوں کی کلاشن کوفیں ڈھیلی پڑ گئیں، پیسے واپس ہو گئے اور نقاب پوش ماسٹر جی کو سلوٹ کر کے رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اب سواریاں ماسٹر علم دین کے گرد جمع تھیں، ان کا شکریہ ادا کرتی تھیں اور دعائیں دے رہی تھیں کہ لوگ ان کے احترام کے نتیجے میں کسی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوئے۔ میں نے آج تک یہی سوچا ہے کہ استاد کی شخصیت کتنی معزز اور بابرکت تھی جو انتہائی مصیبت میں بھی لوگوں کے کام آئی۔ تو جناب ہم سن رہے تھے چشمے بینا۔ بات یہ ہے کہ نظام زندگی بدلتا رہتا ہے اور نئی چیزیں ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں اور بہتری بھی لاتی رہتی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا عثما؟ جی ہاں، اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں تو جب کسی بوڑھے بزرگ نے اپنے کسی رشتہ دار سے بات کرنی ہوتی تھی تو وہ کسی پڑھے لکھے سے کہا کرتا تھا کہ چٹھی لکھ دیں، تو وہ چٹھی لکھتا تھا اور کئی دن لگ جاتے تھے اس چٹھی کے پہنچنے میں اور کئی دن لگ جاتے تھے اسی طرح سے واپس جواب آنے میں۔ ہم خط کو نظر انداز نہیں کرتے، خط کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اب اگر دیکھا جائے موبائل فون کو لیا جائے تو جب بڑے بوڑھے کہتے ہیں اپنے پوتوں سے پوتیوں سے کہ ہمیں فلاں شخص سے بات کرنی ہے تو وہ جلدی سے ان کا رابطہ کروا دیا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کر کے، فیس بک کے تھرو بات کر کے
ان کی آواز سن لی جاتی ہے اور ان سے بات کر لی جاتی ہے. اس طرح بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بوڑھوں کے لیے بھی موبائل فون بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے. تو جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں واقعی بالکل خوب کہا آپ نے، اور ہماری زندگی کو بڑا آسان بنا دیا ہے ان سہولیات نے. وقت ہمارا کافی بچ جاتا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں یا کہتے بھی ہیں کہ ہم نے پرانی زندگی یا انہی چیزوں کو استعمال کرنا ہے. تو ایسا شاید ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے. تو ایک بات ضرور ہے کہ اس کا کچھ درست استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کا ایکسٹریم لیول پر غلط استعمال کیا جائے جس سے بزرگوں کو چڑھو. کیونکہ بھائی بزرگوں کی جو اہمیت ہے، ان کی جو قدر ہے، وہ کسی بھی صورت میں کم نہیں ہو سکتی. اور پرانے جو لوگ ہیں ان کے پاس جو تجربات ہیں، جو حکمت ہے، جو دانشمندی ہے، ان کی رفاقت میں بھی ہم نے ضرور رہنا ہے. نئی چیزوں کو استعمال کریں لیکن پرانی رفاقت میں بھی ضرور رہیں. تو چلیے جناب، ان باتوں کو تو ضرور ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہی رہیں گے. لیکن پروگرام کے اختتام کا وقت ہے، تو کیوں نہ میرے خیال میں عظمیٰ ہم اپنے سامعین کو پتہ بتا دیں تاکہ وہ ہم سے رابطہ کر سکیں. پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے جناب 0333 4825 اور اگر آپ جدید سہولیات استعمال کرتے ہیں تو ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور. تو کوئی بھی سہولت استعمال کرتے ہوئے ضرور جناب آپ ہم سے رابطہ کیجیے. ہمیشہ کی طرح ہمیں بہت اچھا لگے گا اور ہمیں آپ کے میسیجز کا، آپ کی کالز کا، آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. چلیے جناب، پروگرام سمیٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جانے سے پہلے ہم خداوند تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ، ہم اپنے تمام سامعین کے لیے اس نئے سال میں آپ کی ڈھیروں برکات، رحمتیں اور نوازشات طلب کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے یا پریشان ہے تو اس کی بیماری، پریشانی ہر طرح سے دور ہو اور وہ آپ کے اطمینان سے خوش و خرم زندگی گزارے. ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی اور بقا کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین.